بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم جسے مفسرین نے حضرت یوشع لکھا ہے کے ساتھ مجمع البحرین جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ اپنے علم میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں تو میں چند روز آپ کے ساتھ رہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ جو واقعات دیکھیں گے ان پر صبر نہ کر سکیں گے۔ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ اس قول و قرار کے بعد دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں خضر علیہ السلام نے چند عجیب و غریب باتیں کی۔ کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک لڑکے کا قتل کر دیا اور بغیر معاوضہ ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا اور آپ ان باتوں کا سبب پوچھ بیٹھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سبب تو بتا دیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ احادیث مبارکہ میں اس خاص بندے کا نام حضرت خضر آیا ہے اور مفسرین کی اکثریت کے نزدیک اس سے مراد حضرت خضر ہے۔ مفسرین نے حضرت خضر کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی ہیں۔ انہوں نے واقعات و روایات کی چھان بین کر کے ان کے احوال زندگی معلوم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ مورخین نے حضرت خضر کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی ہے اور علماء نے ان کی وفات و حیات پر کتابیں تحریر کی۔ حضرت خضر، نام و نسب اور حالات زندگی۔ نام حضرت خضر کے نام و نسب کے بارے میں 10 سے زائد اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ بعض علماء نے انہیں حضرت آدم کی اولاد بتایا ہے، چنانچہ ایک قول کے مطابق آپ حضرت آدم کے چوتھے فرزند تھے۔ بعض دوسرے علماء کے نزدیک آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کی اولاد ہے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل سے ہجرت کی۔ اہل تورات اور کتب سابقہ کے بیان کے مطابق حضرت خضر کا نام خضر بن ملکان بن فالغ بن عابور بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح ہے۔ اہل کتاب ہی کے ایک دوسرے قول میں آپ کا نام خضر بن امائل بن نضر بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم نقل کیا گیا۔ صحیح اور مشہور قول یہ ہے کہ حضرت خضر کا اصلی نام بلیاء بن ملکان بن فالغ بن عامر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح ہے۔ امام نووی کا بیان ہے کہ حضرت خضر کی کنیت ابو العباس ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ مورخین اور صوفیاء نے ان کی یہی کنیت بتائی ہے۔ مورخین کی اکثریت کا خیال ہے خضر سبز رنگ والا ان کا لقب ہے۔ ایک قول میں اس لقب کی وجہ بتائی گئی کہ وہ جہاں قیام کرتے وہاں سرسبز گھاس اگتی ہے یا وہاں کی خشک گھاس سرسبز ہو جاتی ہے۔ ایک اور قول کے مطابق ان کا نام اس لیے خضر پڑا کہ وہ جہاں نماز پڑھتے ہیں اس کے ارد گرد کی زمین سبززار بن جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ خضر اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا کہ وہ سوکھی گھاس والی زمین پر بیٹھ گئے تو وہ سرسبز ہو گئی۔ علماء نے ان کے لقب کی یہی وجہ بیان کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سبز بچھونے پر کپڑا اوڑھے ہوئے لیٹے دیکھا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والدین میں سے ایک فارسی اور ایک رومی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ ان کی ماں رومی اور باپ فارسی ہیں۔ علماء کی اکثریت کا خیال ہے کہ آپ فارس سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض صوفیاء کی رائے یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فارس میں شیراز سے
2 فرسخ دور ایک مقام پر پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے حالات کے بارے میں مختلف بیانات منقول ہے۔ ایک بیان کے مطابق حضرت خضر حضرت الیاس کے بھائی ہیں۔ ان کے باپ بادشاہ تھے۔ حضرت الیاس نے باپ سے کہا کہ خضر کو امور سلطنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اگر آپ ان کی شادی کریں تو ممکن ہے کہ ان کا لڑکا پیدا ہو اور وہ ملک کو سنبھالے۔ بادشاہ نے ایک خوبصورت عورت سے حضرت خضر کی شادی کر دی، مگر حضرت خضر نے بیوی سے کہا کہ مجھے عورت کی حاجت نہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں رخصت کر دوں، یا اگر تمہاری مرضی ہو تو میرے ساتھ اللہ کی عبادت کرتی رہو اور میری ہمراز بنی رہو۔ ان کی بیوی اس پر راضی ہو گئی۔ جب 1 سال گزر گیا تو بادشاہ نے اس عورت کو بلا کر پوچھا، تم دونوں جوان ہو لیکن ابھی تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ عورت نے جواب دیا کہ اولاد تو خدا کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے تو دے چاہے تو نہ دے۔ بادشاہ نے خضر کو حکم دیا کہ اس عورت کو طلاق دو۔ باپ کے کہنے پر انہوں نے اسے طلاق دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان کی شادی ایک بچہ والی عورت سے کی۔ حضرت خضر نے اس عورت سے بھی وہی بات کہی جو پہلی بیوی سے کہی تھی۔ عورت نے ان کا ساتھ نبھانے اور رازداری برتنے کا وعدہ کیا۔ جب 1 سال گزر گیا تو بادشاہ نے عورت کو بلا کر بچہ کے بارے میں سوال کیا۔ عورت نے جواب دیا کہ آپ کے بیٹے کو عورت کی حاجت نہیں ہے۔ بادشاہ نے حضرت خضر کو طلب کیا تو وہ بھاگ گئے۔ بادشاہ نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے لیکن وہ حضرت خضر کو نہ پا سکے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر عمدہ خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک مشاطہ ان کے شوہر اور اولاد کی قبر ہے۔ ان کا قصہ یوں ہے کہ حضرت خضر بنی اسرائیل کے اشراف میں سے تھے۔ ان کی گزرگاہ میں ایک راہب کا صومعہ تھا۔ راہب نے انہیں اسلام کی تعلیم دی۔ جب حضرت خضر بالغ ہوئے تو ان کے باپ نے ان کی شادی ایک عورت سے کی۔ حضرت خضر نے اس عورت کو بھی اسلام کی تعلیم دی اور اس سے عہد لیا کہ وہ کسی کو یہ راز نہ بتائے کہ حضرت خضر کو عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس عورت کو طلاق دی۔ ان کے باپ نے ان کی شادی دوسری عورت سے کی۔ انہوں نے اس سے بھی اسلام کی تعلیم دی اور عہد لیا کہ وہ اس کا راز فاش نہیں کرے گی، لیکن اس نے حضرت خضر کے راز کو فاش کیا جبکہ پہلی عورت نے اسے چھپایا تھا۔ راز فاش ہوا تو حضرت خضر گھر سے بھاگ گئے اور سمندر کے ایک جزیرے میں پہنچے۔ وہاں آپ کو 2 لکڑہاروں نے دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے عزقیل کو دیکھا۔ جب اس سے پوچھا گیا تمہارے ساتھ اور کس نے دیکھا تو اس نے دوسرے لکڑہارے کا نام بتایا۔ جب دوسرے لکڑہارے سے دریافت کیا گیا تو اس نے راز کو چھپایا۔ چونکہ ان لوگوں کی شریعت میں جھوٹ بولنے کی سزا قتل تھی، اس لیے اس شخص کو قتل کیا گیا جس نے حضرت خضر کو دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا۔ جس آدمی نے اس راز کو چھپایا تھا اس کی شادی راز چھپانے والی عورت سے ہوئی۔ یہ عورت بعد میں فرعون کی بیٹی مائلہ کی مشاطہ ہو گئی۔ ایک روز وہ مائلہ بنت فرعون کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، فرعون ہلاک ہو۔ مائلہ نے یہ بددعا سن کر فرعون کو اطلاع دی۔ فرعون نے اس عورت اور اس کے شوہر اور اس کے دونوں بیٹوں کو بلایا اور انہیں دین سے پھر جانے کو کہا۔ انہوں نے انکار کیا۔ فرعون نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہم کو قتل کریں گے تو آپ کی مہربانی یہ ہوگی کہ آپ ہم کو ایک ہی قبر میں دفن کروانے کا حکم دیں۔ چنانچہ فرعون نے انہیں قتل کر کے ایک ہی قبر میں دفن کر دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ میں نے اس سے عمدہ خوشبو نہیں دیکھی۔ تاریخی لحاظ سے حضرت خضر کے زمانے کا تعین کرنا قدر دشوار ہے۔
ایک قول کے مطابق حضرت خضر ایران کے بادشاہ افریدون اور ذوالقرنین کے ہم عصر رہے ہیں۔ ایک دوسرے بیان کے مطابق حضرت خضر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر بادشاہ ذوالقرنین کے لشکر کے آگے آگے رہتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہ پیغمبر نہیں تھے، بلکہ بنی اسرائیل کے بادشاہ ناشیہ بن اموس کے دور میں انہیں پیغمبری عطا ہوئی۔ ناشیہ بن اموس وہی بادشاہ ہے جو ایرانی بادشاہ بسطاسب بن لہراسب کے ہم عصر تھے، تاہم یہ رائے محل نظر ہے۔ مورخین اسلام کے نزدیک وہ قول اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے افریدون اور ذوالقرنین کے دور میں رہے ہیں، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے والے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گمان ہوا کہ روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت خضر کی تلاش کا حکم دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امور ماضیہ ما بعد سے زیادہ واقف اور باخبر تھے، اس لیے یہ رائے صحیح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ 18 روز رہے۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں مجمع البحرین کا ذکر آیا ہے۔ امام قتادہ کا کہنا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مشرق میں بحر فارس اور بحر روم ملتے ہیں۔ بعض اہل نظر کے بقول مجمع البحرین میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات میں حکمت یہ ہے کہ یہ دونوں علم کے سمندر تھے، ایک علم ظاہر یعنی علم شرع کا سب سے بڑا عالم تھے، اور دوسرے علم باطن یا علم حقیقت و اسرار ملکوت کے سمندر تھے۔